سوال بنا ہوا ہے، اور جس انداز سے پکڑ دھکڑ پہلے دن 9 تاریخ اور 10 کو پہلے 4000 انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے آفیشلی سسپیکٹس جو ہے پکڑے ہیں سارے پاکستان سے، وہ فگر جو ہے 10,000 پر چلا گیا اور پتہ نہیں بڑھتا چلا گیا. سو اس لیے کچھ دنوں کے بعد پھر جب کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے اپنا اعلامیہ جاری کیا، اور پھر فارمیشن کمیٹی اور پھر اسمبلی نے اس پر جو ہے انگوٹھا مارا، اور پھر ایک قراردادیں کابینہ کی جانب سے آئیں، تو ملٹری کورٹس کا کانسٹیٹیوشن ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے سویلینز کو 102 لوگوں کو اینٹی ٹیررزم کورٹ کی عدالت میں درخواست دے کر جو ہے ملٹری آفیشلز نے ان کی کسٹڈی جو ہے اپنے پاس لے لی، جو آج تک پتہ نہیں ہے وہ کہاں رکھے جا رہے ہیں، کس حالت میں ہیں، کیونکہ نہ ان کو کسی خاندان کے فرد سے ملنے دیا گیا ہے اور نہ ہی ان کے بارے میں کسی کو کوئی خبر ہے کہ وہ کہاں ہیں اور کس حالت میں ہیں. تو اس پر جو ہے چودھری اعتزاز احسن صاحب نے پٹیشن دائر کی، جس کا میں وکالت کے جو ہے مجھے یہ اعزاز ملا وکالت کرنے کا، اور سلمان راجہ صاحب کو بھی میرے ساتھ یہ وہ کہتے ہیں جی نا کو چیئرمین تو یہ کو وکیل ہے اس میں میرے ساتھ. تو یہ ہماری بحث کے بعد آج کے دن جو تھی بحث عزیر بنڈاری صاحب کی، جو ایک ان کی اپنی نالش تھی جس میں انہوں نے آج کے جو ہے دلائل دیے سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ کے پاس، اور ان کا استدلال بھی یہی تھا کہ سویلینز جو ہیں ان کا جو ہے ٹرائل وہ ملٹری کورٹس میں غیر آئینی ہے، اور جو 1952 کا آرمی ایکٹ ہے اس کی جو شق نمبر 2 اور ڈی ہے، اس کا ڈی کا بھی آگے ذیلی شق 2 جو ہے وہ اس میں جو سویلینز کو یہ 1967 میں ترمیم کر کے لایا گیا، یہ اپنا اپلیکیشن آف مائنڈ کے ان کی کسٹڈی دے دی. اس پر بھی جو ہے ایک سوالیہ نشان آیا، اور آج اس پر بھی سیر حاصل بحث ہوئی کہ دفعہ 549 ضابطہ فوجداری میں کیا وہ میجسٹریٹ یا جو عدالت ہے، اس میں اینٹی ٹیررزم کورٹ کی عدالت تھی، کیا وہ چارج فریم کرتے وقت فرد جرم لگاتے وقت اگر وہ سمجھتی ہے کہ کسی آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوا ہے دفعے کا، تو اس صورت میں جو ہے وہ کمانڈنگ آفیسر کو یا ملٹری آفیسر کو کسی کی کسٹڈی سیویلین کی سپورٹ کر سکتی ہے. تو ابھی تو فرد جرم کی سٹیج ہی نہیں آئی ہے، ابھی تو وہ جو ہے ریمانڈ کی سٹیج بھی نہیں آئی تھی. تو یہ کس طرح سے جو ہے فوجی افسر کو یہ خواب آیا اور ان کو جو ہے وہاں سے کسٹڈی اس کی لے لی گئی ہے. تو یہ بات بھی آئے گی. ایسی صورت میں ہماری جانب سے استدعا یہ تھی کہ ان کو حد سے بے جا میں رکھا جا رہا ہے، اور یہ عدالت قرار دے کر ان کو مخلصی دے. ہماری یہ استدلال میں بھی ہے، ہماری یہ پریئر میں بھی ہے. تو آج اس پر جو ہے تقریباً 2.5-3 گھنٹے جو ہے بھنڈاری صاحب نے اس پر کی، اور مختلف جو ہے حوالہ جات بریگیڈیئر ایف بی علی کا بھی حوالہ دیا گیا. اس میں بھی ملزم ایکیوزڈ کی تعریف کی گئی، اور ایکیوزڈ کی تعریف بعد میں جب فراز صاحب کو اغوا کیا گیا تھا تو سیف الدین سیف نے ایک پٹیشن کی تھی جس کا حوالہ دیا گیا کہ ابھی ایکیوزڈ ہی وہ اس وقت بنتا ہے جب فرد جرم عائد کی جائے. تو ابھی ایکیوزڈ نہ بنے ہوں تو کسٹڈی ہی نہیں جا سکتی ہے. یہ بات بھی آئی. احمد فراز کو اس وقت جو ہے جب نالش ہوئی تھی تو ان کو مخلصی ملی تھی، رہا کر دیا گیا تھا، اور کہا تھا ریٹ پٹیشن پینڈنگ ہے. تو ان چیزوں کے بعد جب ہماری جانب سے استدلال ہو گئے تو اٹارنی جنرل صاحب کو بلایا گیا، اور جو احکامات سپریم کورٹ نے دیے تھے کل کی سماعت میں تو وہ ان سے استفسار ہوا. تو انہوں نے 102 اشخاص کی فہرست عدالت کو دی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ 102 لوگ جو ہیں آرمی کسٹڈی میں ہیں، جو 539 ضابطہ فوجداری میں جو لی گئی ان کی کسٹڈی. اور پھر بینچ نے کہا کہ کیوں اس کو آپ پبلک کیوں نہیں کرتے. تو اس پر اٹارنی جنرل نے ان سے وقت مانگا ہے
کہ وہ پوچھنے کے بعد بتائیں گے. ہم نے اور بینچ کی جانب سے بھی آیا کہ عید آیا چاہتی ہے، آپ ان کو کس لیے جو ہے یہ پبلک نہیں کرتے تاکہ ان کے خانوادے کو پتہ چلے کم از کم. تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ فون پر ان کو ایک کر کے اپنے کسی عزیز سے، کسی رشتہ دار سے ان کو بات کروائی جائے گی. یہ انہوں نے 24 گھنٹے کے اندر یہ کمٹمنٹ دی ہے کہ آج ہی ان کی جو ہے بات کروائی جائے گی، تاکہ وہ ان کے خانوادہ، ان کے گھر والے جو ہیں، ان کے بیوی بچے جو ہیں، ان کے ماں باپ جو ہیں، بہن بھائی ہیں، جو بھی ان کے عزیز و اقارب ہیں، ان کو کم از کم یہ تشفی اور تسلی ہو کہ ان کا جو عزیز ہے وہ کسٹڈی میں ہے اور کس حالت میں ہے. یہ ان کے ساتھ بات چیت آج کروانے کا اندیا دے دیا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے جب یہ کہا کہ جی ان کی تو کتابیں بھی انہوں نے کہا کہ فراہم کر دی جائیں گے، فروٹ اگر ان کو دینا چاہیں تو وہ دے دیے جائیں گے. کھانے پر انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے ظاہر ہے کہ اس کا جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اس کا جو ہے چونکہ فوڈ کا وہ تجزیہ کرنا مقصود ہوتا ہے، تو پھر اس پر کافی وہ ہوا کہ جی ان کو بہتر کھانا دیا جا رہا ہے، جو عام جیلوں میں، عام پولیس کسٹڈی میں ہوتا ہے، اس سے بہتر کھانا دیا جا رہا ہے. تو یہ میں نے بعد میں اٹھ کے میں نے کہا جی میں بطور گورنر اور بطور اٹارنی جنرل میں دیکھ چکا ہوں، عامی کسٹڈی کو بھی میں نے دیکھی ہیں جیلیں، اور میں نے معائنہ کیا ہے عام پولیس جیلوں کا بھی معائنہ کیا ہے. لیکن میں اس لیے اس پر کوئی اور بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ ریاستی آداب کے منافی ہوتا ہے، سو میں اس میں نہیں جاؤں گا. لیکن ان 25 کروڑ عوام کا جو اس وقت تجسس ہے، خدا را اس کو سیٹ ایٹ ریسٹ کرے. تو جج صاحب نے باہر کے اس پر انہوں نے کہا ہے. ہم نے آگے استدلال یہ کی اور میں نے دکھایا سی ایم اے جو ریکارڈ پر ہے اس کے صفحہ نمبر 20 پر 3 سالوں میں یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا رپورٹ ہے، آفیشیل سرکاری رپورٹ ہے. پاکستان کی ملٹری کورٹس 3 سال میں 2015 سے 18 تک 3 سال میں 646 مقدمات کا جو ہے سنا اور فیصلے کیے. 646 میں سے 645 کو سزا ہوئی، 645 کو سزا ہوئی. وہ پتہ نہیں ایک بھی مر گیا تھا یا کیا ہوا تھا. باہر کے 100% سمجھیں تو 99.9% کا اقبال جرم پر سزا تھی، کنفیشن پر سزا تھی. اب آپ اندازہ کریں اس میں سزائے موت بھی تھی ان لوگوں کو. تو میرا یہ سروکار نہیں تھا، لیکن میرا بتانا مقصود یہ تھا کہ یہ ہے ہماری ملٹری کورٹس. ماشاءاللہ سزا تو یقیناً 100% سزا ہے، لیکن کیا انصاف کے قتل پر سزا جو ہے کرنا کیا آئین کے مطابق ہے؟ یہ باور کرانا تھا کہ یہ ڈیو پروسیس آف لا نہیں ہے. اس لیے ہم سویلین عدالتوں کا جو ہے تقاضا بھی کر رہے تھے، اور آرمی کے جہاں تک پرسنل ہیں ہم نے بڑے واضح کہا کہ وہ ان کا ٹرائل بھلے آرمی ایکٹ اور اپنے اندر اپنے جو ہے جو ان کا ان بلٹ میکنزم ہے اس کے تحت، چاہے وہ ان کے جو ہے ڈسپلنری معاملات ہیں یا کرمنل معاملات ہیں، آرمی پرسنل ہمارا کوئی اس پٹیشن میں سروکار نہیں ہے. لیکن پاکستان کا عام شہری سویلین ہم نے کہا کہ اس کے سول رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق کسی صورت میں جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے تابع نہیں آتے ہیں اور آرمی ٹرائل نہیں ہو سکتا ہے. ان کا آئین اور قانون کے مطابق اگر وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں ہے تو اس میں ٹرائی ہونا چاہیے، یا اگر پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو پاکستان پی پی سی ہے تو پھر عام عدالتوں میں ان کا سیشن کورٹس میں ٹرائل ہونا چاہیے. ملٹری کورٹس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی ہے. اب ہم نے کہا کہ اس وقت تک یہ سزائیں نہ کر دیں، تو یہ اٹارنی جنرل صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ابھی کسی کیس میں ٹرائل شروع نہیں ہوا ہے، ابھی ابتدائی سٹیج ہے اور انویسٹیگیشن سٹیج ہے، چارج بھی فریم نہیں ہوا ہے، اس لیے کوئی ہے. تو جج صاحب نے کہا کہ جس وقت اگر، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی اگر ٹرائل مقصود ہوگا تو نقول دی جائیں گی، ان کو وکیل رکھنے کی جو ہے کہا جائے گا کہ اب اپنا وکیل رکھیں.
تو ہمیں یہ جو ہے کہا گیا کہ اگر کسی وقت ایسا سٹیج ہوتا ہے تو آپ میرے پاس آپ درخواست لے کے آئیں، اور انشاءاللہ یہ پروسیڈنگز اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا. So for all practical purposes, the proceedings in trial before the military court have been stayed. They stand stayed. اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی کارروائی نہیں ہونے جا رہی ہے. البتہ تفتیش کا عنصر ہے. ہم نے خود کہا بھلے تفتیش کر لیں، ہمیں کوئی چیز اگر کوئی انوالو ہے تو بالکل اس کو آنا چاہیے، لیکن اگر بے گناہ ہے تو اس کو نہیں ہونا چاہیے. پھر جج صاحب نے ایک تحفظات ظاہر کیے جرنلسٹ کا، صحافی برادری کا. آپ کے بارے میں انہوں نے کنسرن شو کیا کہ صحافیوں کو تحفظ ہونا چاہیے، اور ریاض کا کیا نام ہے پورا، عمران ریاض کا خصوصی بات ہوا، اور انہوں نے کہا عمران ریاض ہمارے پاس نہیں ہے. تو چیف صاحب نے کہا کہ اسی طرح ایک ہوا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ ڈیفنس منسٹری کو کہیں، اور ایک ہفتے میں آ گیا تھا. تو انہوں نے کہا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو ٹیک اپ کریں گے تاکہ یہ عید عمران ریاض اپنے گھر میں بال بچوں اور خانوادے کے ساتھ گزار سکے. تو یہ آپ کے لیے خوشخبری ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آج سپریم کورٹ کی ہدایت پر اٹارنی جنرل یہ کوئی کاوش کر کے یہ عمران ریاض کو مخلصی ملے گی. دوسری بات ہوئی کہ عورتوں کو 39 عورتیں انہوں نے کہا ہماری کسٹڈی میں ہیں. عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے کسی کے لیے بھی یہ ہراساں نہ کیا جائے اور ان کے لیے یہ تنگی نہ کی جائے. اور میں اپنے بارے میں آخری کہوں گا کہ وکیلوں کے بارے میں بھی جج صاحب نے یہ کہا کہ جہاں تک وکلاء کا تعلق ہے ان کو بھی تحفظ دینا ریاست کا فرض ہے. اور 2 نام لیے میرے علاوہ بھی، ان کے نام بھی لیے، اور ان کی حد تک انہوں نے کہا کہ ان کو بھی تحفظ دیجیے گا. تو آج باہر کیف آج کی کارروائی، اور اب چونکہ انہوں نے کہا سوموار کو ابھی عید کے بعد کچھ جج صاحبان غالباً وہ رخصت پر ہوں گے یا میسر نہیں ہوں گے، تو انہوں نے کہا سوموار کو ہم یہ عید کا پہلا ہفتہ چھوڑ کر اگلے ہفتے کی تاریخ مقرر کر دیں گے اس کی. اور اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ اس کا جلدی انشاءاللہ فیصلہ ہو. اٹارنی جنرل صاحب بھی اپنا استدلال فرمائیں گے. ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کتاب کی شکل میں آپ کی معروضات اور جو دستاویزات دینا چاہتے ہیں وہ شامل کر دیں گے، اور ہماری جانب سے پھر جواب غزل کے طور پر ہم بھی عرض کریں گے جو ہو. اچھا کوثر صاحب، کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی ہے، اس ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا جو خود احتسابی کا عمل ہوا ہے فوج کے اندر اور سینئر افسران کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، آپ اس کارروائی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہو یا کوئی حکومتی نمائندہ ہو، جب ایک معاملہ عدالت میں چل رہا ہو تو ہمارے آداب اسی چیز کے متقاضی ہیں کہ ہم اس پر جو ہے حکومت یا آئی ایس پی آر کی طرف سے یہ اعتراض کرنا چاہیے تھا. اس لیے عدالتیں ان چیز سے ماوراء ہو کر، آپ نے دیکھ لیا کوئی ذکر نہیں ہوا آئی ایس پی آر کی یہاں بحث کا. نہ ہم نے کوئی شکایت کی نہ کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح وہ سیاستدان کہتے ہیں کہ یہ سیاسی بیان تھا، تو اسی طرح ان کی پریس کانفرنس بھی ان کو اپنی فورسز کو یقیناً ایک جو ہے موریل ہائی کرنے کے لیے ان کا تھا. ہم اس چیز کا عدالت کے آئین اور قانونی بحث و تمہیز پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. انشاءاللہ آئین اور قانون کے مطابق عدالت اس کو جاری و ساری رکھے گی اور فیصلہ ہوگا. آپ نے 99.9% کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کی بات کی ہے. اچھا، اسی زمن میں ہمیں انلیگل ایبڈکشن اور فیملی ممبرس کو ہاسٹل بنانے کی بھی رپورٹس آ رہی ہیں، اور یہ بھی آ رہا ہے کہ جو لوگوں کے بزنسز ہیں ان پر بھی کریک ڈاؤن ہوا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ملٹری کورٹس کی لیجیٹمیسی ہے وہ کویسچنیبل ہوگی، یا صرف کویسچنیبل ہوگی، یا بالکل کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہوگی؟ دیکھیں، جہاں تک تو سویلینز کا تعلق ہے، سویلینز کے معاملات میں ملٹری کورٹ یا ملٹری پرسنل کا آئینی طور پر کوئی دخل عمل نہیں ہے، نہیں آئین کے تحت اور قانون کے تحت جو ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ بالکل ماورائے آئین ہے اور وہ غلط ہے. اگر سویلینز کر رہے ہیں اس کو تو ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. اگر حکومت کر رہی ہے یا کوئی یا پولیس کر رہی ہے یا ایف آئی اے کر رہی ہے یا کوئی اور ادارہ نیب کر رہا ہے تو یقیناً ہراساں کرنے کی اور اس قسم کے غیر قانونی غیر آئینی ارتکاب کا
کوئی گنجائش نہیں ہے کسی کی چادر اور چار دیواری کو پامال کرنا، کسی کو اغوا کرنا، کسی کو ہراساں کرنا، بلیک میل کرنا، بھتہ لینا، اس کی کوئی قانون میں آئین میں گنجائش نہیں ہے. آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کی نالش کریں گے. چوئی صاحب، اعتزاز صاحب، وہ سیاسی بیان تھا، یہ اصلی بیان ہے جو عدالت میں دیا.